پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ انسان کو دین کے معاملے کے اندر آج کے دور میں یہ دینی تعلیم جو ہے وہ اگرچہ سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یعنی اس لوگوں نے اس کام کو یا اس طرح کے لوگوں کو جو دین کے منسلک ہیں اب حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے جو علم اٹھ جانا ہے اس کی طرف یہ ایک پہلا قدم آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ جب دنیا تو ہے نہیں، مال تو ہے نہیں، اور عزت بھی نہیں ہے، تو آگے جو ہے وہ لوگ آنے کے لیے اب اس فیلڈ میں تیار نہیں ہوں، تو کم سے کم لوگوں کو چاہیے کہ کچھ نہیں تو ایک عزت اور احترام کریں، اور معاشرے میں ایسے لوگ ضرور رکھیں، کیونکہ علم کا اٹھ جانا ایک قیامت کے سمجھے کہ وقوع پذیر ہونے کی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ ضرور مہیا رکھے جائیں معاشرے کے اندر جو دین سیکھیں سکھائیں اور دین باقی رہے اور دین لوگوں تک پہنچے، اور ظاہر سی بات ہے دین کے ذریعے سے کمانا، دین کو ذریعہ بنا کمائی کا یہ ایک مناسب نہیں ہے انداز، دین کو ذریعہ بنایا جائے، یہ تو بڑی ایک لمبی بحث ہے، اس میں بھی اس کو وقت نہیں ہے، وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ میرے ذاتی طور پر تو یہ ہے کہ والد صاحب پہلے گورنمنٹ آفیسر تھے، پھر ان کا اپنا بزنس رہا، جو شاید آپ بیچ میں سوال بھی کرنا چاہ رہے تھے، پھر ابھی الحمدللہ دو میرے بڑے بھائی ہیں، دونوں کا اپنا علیحدہ علیحدہ بزنس ہے۔ میں نے بیچ میں پڑھائی کے دوران جب مادو سلفی میں پڑھتا تھا، میں نے کوشش کی دو دفعہ کہ میں بھی کچھ نہ کچھ بزنس کی لائن میں کچھ سیکھوں اور کروں، میں دو دو مہینے کے لیے 2 سال کے وقفے سے اس طرح میں نے کچھ ٹرائی کی، تو والد صاحب میرے بہت ناراض رہے، اور ان دنوں وہ مجھ سے بات چیت بھی بالکل نہ ہونے کے برابر کرتے تھے، اور ایک ان کی ناراضگی مجھے صاف نظر آتی تھی، میں نے دونوں دفعہ پھر یہ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب میں واپس آیا تو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، جب میں شفٹ ہوا تو والد بھائی کو سے ان کے تعلقات بڑے گہرے تھے ان کے ساتھ، ایک اب ان کے لیے ان کو کیا انہوں نے نصیحت کی یا وصیت کی وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو بھائی جو ہے میرے بڑے، وہ ایک والد صاحب کی طرح جو بزنس ہے فیملی اس میں سے یعنی الحمدللہ اللہ کی ایک توفیق ہے کہ مجھے ان لوگوں نے ایک طرح سے سمجھے کہ فارغ کیا ہوا ہے کہ آپ کام کاج یا یہ چیزیں یہ ہمارا سر درد ہے، اور آپ جو ہے وہ والد صاحب کی خواہش تھی وقف جس کو کہتے ہیں اولاد کو کر دینا، کہ اس کو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک وقف جو بچوں کو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اس کی جب تک وہ پڑھ رہا ہے، پڑھائی کے دوران تو والدین اس کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، لیکن پڑھائی کے بعد والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو دیگر رشتہ دار پھر اس کو دنیا کمانے کے لیے بازار میں نکلنا پڑتا ہے، وہاں سے پھر وہ چیز وہ معیار نہیں رہتا، تو یہ ایک یہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں ان کو دین کے حوالے سے تعلیم کا، تو ساتھ میں یہ بھی سوچیے کہ آگے ان کا مستقبل ایسا دیں کہ یہ پھر دین کی خدمت ہی کرے، ان کو کوئی دنیا کے حساب سے پریشانی نہ ہو، ایک ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وقت کے حساب سے وقت میں آپ کے سامنے 2 اداروں کے ساتھ منسلک ہوں، اور وقت مینج کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جو ایک شروع سے چلی آ رہی ہے۔ شاعر کے شعر مجھے یاد آ رہا ہے، عربی میں ہے، شاعر کا نام یاد نہیں ہے، اور علماء میں سے ہی اربعۃ لا تنسبهم رشدا، کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن سے آپ جو ہے وہ کسی بھلائی کی توقع نہ رکھیں، جن میں سے ایک ابن المحدث کا بھی ذکر ہے کہ محدثین علماء کرام پرانے زمانے میں ان کی اولادیں بھی تھیں، وہ بھی مطلب عام طور پہ برباد ہی ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دین سے منسلک ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے پھر دین کو ان کو دینے پڑتے ہیں، گھر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اگر بیٹا ہے تو بیٹے کی تربیت باپ ہی کر سکتا ہے، ماں کے بس کی بات نہیں ہوتی، ماں بیٹی کو سنبھال سکتی ہے، بیٹا لڑکا کس طریقے سے کیا کرتا ہے باہر جا کر یہ مطلب باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام مالک کا مشہور واقعہ ہے، ان کی بیٹی دروازے پر کھڑی ہوتی تھی جب ان کی موطا کی مجلس ہوتی تھی اور قاری قرات کر رہے ہوتے تھے موطا کی، کہیں غلطی آتی تھی تو بیٹی دروازے پر دستک دے دیتی تھی، جس سے امام مالک سمجھ جاتے تھے کہ کہیں نہ کہیں قرات میں غلطی ہوئی ہے حدیث کی، یعنی بیٹی اتنی عالمہ اور حافظہ تھی، اور بیٹا ان کے ایسے ہی بعض اوقات مجلس ہو رہی ہوتی تھی سامنے سے گزرتا اور کھیلتا کودتا، تو امام مالک طلبہ کو اپنے کہا کرتے تھے کہ یہ علم جو ہے وہ وراثت میں نہیں بڑھتا، اگر بڑھتا ہوتا تو یہ آج یہاں بیٹھا ہوتا۔ تو یہ توجہ جو ہے بہرحال میں اس چیز کا میں نے ایک وقت سے ادراک کیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں انسان کو وقت دینا چاہیے، وقت میں بھی نہیں دے پاتا، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے ایک شکایت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم یعنی 24 گھنٹے آپ سمجھیں کہ بچوں کو صبح سوتا ہوا چھوڑ کر ہم گھر سے جاتے ہیں،
اور رات کو جب پہنچتے ہیں تو بچے دوبارہ سو چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی کئی دن ایسے بھی آتے ہیں. اور بعض اوقات بہت تھوڑا وقت دوپہر کو اگر ہم گھر چلے گئے تو کھانا، یا رات کو تھوڑا ایسے ٹائم سے پہنچ گئے کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیں والدہ کے ساتھ، تو یہ ایک کوتاہی تو ہے اور ایک یہ ہے. اور اس میں گھر والوں کا ایک صبر بھی ہے. اور اس میں جو خواتین ہیں، جس طرح کہ آپ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہماری بہنوں کے لیے نصیحت ہو، تو ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قلب شاکر لسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک و دنیاک. کہ انسان کو ایک شکر کرنے والا دل مل جائے، قناعت والا، جو ہے اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی انسان کوئی محسوس نہ کرے کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، اور زبان پر اللہ کا ذکر اس کی جاری رہے، زبان پر فضولیات کے بجائے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اور اس کو ایک ایسی بیوی نصیب ہو جائے جو اس کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو، اس کے دین اور دنیا دونوں معاملات. یعنی نہ دین کے حوالے سے اسے کوئی اس میں پیچھے کرنے میں اس کا کوئی کردار ہو، اور دنیا کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رغبت، خواہش فطرتی ہے عورت کے اندر کہ اس کو یہ بھی ہو جس طرح دنیا کی عورتیں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، زیورات ہیں، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، آنا جانا ہے، تو وہ اس طرح ہمارا بھی ہو. تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے دین کے اور دنیا کے دونوں معاملات میں مددگار ہوتی. جو شوہر سے مل جاتا ہے، جو وہ لا رہا ہے گھر میں کما کر، وہ اسی میں خوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں، یہ تینوں چیزیں بہت بہتر ہیں اس چیز سے جو لوگ آج بڑے بڑے خزانے جمع کر رہے ہیں. ان خزانوں سے بڑھ کر یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے، جس کو مل جائے وہ شخص کامیاب ہے. تو خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ صبر کرتی ہیں اور اپنی ظاہر سی بات ہے بہت سا وقت اپنی خواہشات اور اپنے جو دنیا کے لوگ جس طریقے سے جی رہے ہیں وہ قربان کرنے پڑتے ہیں، تو یہ سب کچھ دین کی خاطر ہے. اور اس میں پورا پورا اجر و ثواب کے اندر وہ شریک ہیں کہ اگر ان کے گھر کے کوئی افراد، بھائی، شوہر، والد کوئی اس معاملے کے اندر اگر موجود ہیں اور وہ دین کے حوالے سے مصروف ہیں، تو وہ ان کی قربانیاں انشاءاللہ ان خواتین کی بھی اللہ کی بارگاہ میں پورے پورے اجر کی وہ مستحق ٹھہریں گی. تو یہ مدد کا جو ہے وہ معاملہ ضرور مینج کرنا بہرحال مشکل ہے. مینج کرنا مشکل ہے ٹائمنگ کو، تو تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں پریشانی. لیکن اپنے گھر پر نظر ضرور رکھیں. اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، دین کو وقت دیتے ہیں، اپنے گھر پر نظر ضرور رکھیں، غافل نہ رہیں. پوچھیں، بچوں کے بارے میں معلومات ہوں، ان کی دوستی، ان کے معاملات، ان میں جو ایک نگرانی ہوتی ہے وہ ایک پوری پوری رکھیں تاکہ کوئی ایسی پریشانی بعد میں نہ بنے.